بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. جمعہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو جمع ہو جائیں. اور کس کے لیے؟ جس کے دل میں انتظار جمعہ ہو، احترام جمعہ ہو، اہتمام جمعہ ہو، التزام جمعہ ہو. احترام جمعہ، التزام جمعہ، اہتمام جمعہ، یہ تیاریاں کرواتا ہے. تیرے پاس کپڑے پرانے ہیں یا نئے ہیں؟ انہیں دھو لے. اگر خوشبو ہے ٹھیک ہے، لگا لے. جمعہ دراصل انسانیت کے احترام کا ایک انداز ہے. انسانیت کے احترام کا ایک انداز ہے کہ جمعے میں آنے سے پہلے پیاز اور لہسن نہ کھا، تیرے منہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جمعے سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو نہا لے، تیرے بدن سے پسینے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور جمعے کے آنے سے پہلے اپنے کپڑے جس حالت میں پرانے ہیں یا نئے ہیں دھو لے کہ تیرے لباس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور جمعے کے آنے سے پہلے آ کہ تیرے آنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو صفے نہ پھلانگ اور ان کے کندھوں کو تکلیف نہ دے. پہلے آ. جمعہ دراصل اجتماعی ایک عمل ہے اور یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے. آج سے پہلے جمعے کو جمعہ لیا تھا. آج جمعے کو ایک تربیت کا انداز لیں کہ جمعہ ایک حقیقت ہے اور ایک تربیت ہے. اور کیا تربیت ہے؟ میں کہتا ہوں رمضان تربیت، روزہ تربیت. پھر اس کی تربیت کی وضاحت کرتا ہوں. آپ کا دل مانتا ہے کہ طارق بات تو ٹھیک کرتا ہے. اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ جمعہ تربیت ہے. اجتماعی جب ملتے ہیں انسان مختلف زبانوں، مختلف مزاجوں، مختلف طبیعتوں والے، بعض اوقات طبیعتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات مزاج نہیں ملتے اور بعض اوقات دل نہیں ملتے اور بعض اوقات جسم نہیں ملتے. ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن جن روحوں کو، جب روحیں الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا تو قالوا، سارے کہنے لگے بلا، ہاں ہاں اب ہمارے رب ہیں. تو مفہوم حدیث مبارکہ تھا جس روح کا چہرہ دوسرے کے سامنے آمنے تھا وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ملیں گے، اور جس روح کی پیٹھ تھی کسی کی پیٹھ کے ساتھ ان کی پیٹھ ہی رہے گی. اب یہ جو ایک جمعے کے لیے دیکھیں، رمضان میں ہر ماہ بلایا جاتا ہے، ہر سال جمعے میں، ہر ہفتے اور مہینے میں 4 بار اور کبھی 5 بار. جمعہ مسلسل تربیت ہے. ایک بہت بڑے نظام تک پہنچنے کے لیے، وہ نظام ہے جنت. جسی ہمارے ملک کا ایک نظام ہے، کسی عہدے کے لیے اس سے پہلے اس کی تربیت دی جاتی ہے. جی ہمارے ملک نے یہ جہاز لیے ہیں تو اس جہاز کو چلانے کے لیے ان کی پہلے تربیت ہوتی ہے.
اور بہت زیادہ تربیت کے بعد وہ جہاز اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کائنات کا نظام مسلمان کو دیا ہے، اور مسلمان نے ساری کائنات کا نظام اللہ کے امر سے چلانا ہے، تو کہ یہ تربیت کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایک تربیت ہے، ہر جمعے ایک تربیت کا انداز ہے، اکٹھا ہونا ہے پر کس انداز سے، ہمارے اندر انداز کیا ہو، جمع ہونا ہے کس انداز سے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے کس انداز سے، حتیٰ کہ جمعہ یہ تربیت ہے کہ کسی کے دکھ درد کو سہنا، فلاں بندہ اتنے جمعوں سے نہیں آ رہا، خیریت تو ہے۔ ہماری جو نئی بستیاں اس وقت بنی ہیں ڈیفینس کے نام سے یا دوسرے نام سے، 7 پڑی پڑی میتیں 3 دن کے بعد خراب ہوتی ہیں، اور بو اور سمیل کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ساتھ کوئی بندہ مر گیا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہوئے، پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے وہ کس حالت میں ہے، وہ تنگی کی حالت میں ہے، وہ آسانی کی حالت میں ہے، وہ ذلت میں ہے، وہ عزت میں ہے، وہ ایمان میں ہے، وہ کفر میں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جمعہ اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا نظام ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا۔ پھر جمعہ مساوات کا نظام ہے کہ تو اپنی باقی مساجد، باقی نمازیں اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں پڑھ لے، جمعہ شہر کی بڑی مسجد میں پڑھ، تاکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، مساوات پیدا ہو جمعے کے نام سے، انسانیت کا احترام پیدا ہو۔ اور انسانیت کے اندر سے عہدوں کا اور لباس کا اور قوموں کا اور ملکوں کا یہ تاثر اور اثر ختم ہو جائے۔ ایک ہی صف میں جمعہ سب کو ایک ہی جگہ جمع کرنا ہے، جمعہ ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کرنا ہے، اور ان کے اندر سے وہ اس کیفیت کو ختم کرنا ہے جو کیفیت ایک دور میں نفرت بن سکتی ہے، مقابلہ بن سکتی ہے۔ جمعہ تو مسلسل ایک تربیت ہے، اس کا ہر پہلو دیکھیں آپ کو تربیت نظر آئے گا۔ اور پھر جمعے کے 2 فرض ہیں، حالانکہ ظہر کا وقت ہے تو 4 ہونے چاہیے، باقی دنوں میں 4 پڑھتے ہیں، لیکن جمعے میں 2 پڑھتے ہیں، کیوں؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ تمہیں 2 فرض سے فارغ کر کے تمہیں ہم نے بھیج دیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، آگے کیا ہے؟ پڑھو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جمعہ پڑھو، ہمارا ذکر کثیر کرو، اس کے لیے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ جمعہ ایک اجتماعی نظام ہے، اور ذکر کا نظام ہے، اور فلاح کا نظام ہے، کامیابی کا نظام ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت کیوں بیان کی گئی؟ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، شب جمعہ کو آج جو رات گزری ہے، میاں بیوی کی ملاقات کے کتابوں میں باقاعدہ فضائل ہیں کہ اگر اس رات ملاقات کی جائے ازدواجی زندگی میں، اس کے فضائل ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب یہ باہر نکلے اس کی نظر پاک ہو، اس کا جذبہ پاک ہو، اور اس کے اندر جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ، اسٹریس اور ٹینشن، انزائٹی نہ ہو، بلکہ طبیعت کو ریلیکس ہو کے آئے اور سب سے خندہ پیشانی سے ملے۔
جمعہ ایک نظام دیتا ہے تربیت کا، جمعہ ایک نظام دیتا ہے حقیقت کا، جمعہ ایک نظام دیتا ہے انسانیت کو انسانیت بنانے کا یا آدمی کو انسان بنانے کا۔ آدمی تو سارے ہیں، انسان کوئی کوئی ہے، آدمی آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے، کنکر سے ہیرا بنانے کا یہ نظام جمعہ دیتا ہے۔ اور جمعہ ایک حقائق کی دنیا ہے، جمعہ ایک حقیقتوں کا جہان ہے۔ بڑے بڑے فیصلے جمعے کے دن، یوم قیامت بھی جمعے کے دن، بڑے بڑے انبیاء جمعے کے دن تشریف لائے، اور بڑی بڑی کائنات کا نظام، 7 آسمان 7 زمین اللہ نے جمعے کے دن بنائے۔ کائنات کے فیصلے بڑے بڑے جمعے کے دن ہوئے ہیں، اور کائنات کا آخری فیصلہ جس کو قیامت کہتے ہیں وہ جمعے کے دن ہوگا، آخری فیصلہ۔ جمعے کو سمجھیں، اور میں کہ جمعے کی نماز میں آنے کے لیے دروازے پہ ایک فرشتہ رجسٹر لے کے کھڑا ہوتا ہے، ایک فرشتہ رجسٹر لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور ہر آنے والے کا نام لکھ رہا ہوتا ہے، ہر آنے والے کا نام لکھ رہا ہوتا ہے۔ کون پہلے آیا اس کو پہلا درجہ، کون بعد میں آیا اس کو دوسرا درجہ، کون اس کے بعد آیا اس کو تیسرا درجہ۔ درجات ہیں۔ جمعے سے پہلے جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ ہاتھوں کا حسن بھی ہو، بال تراشنے کی فضیلت ہے، چہرے کا حسن بھی ہو۔ جو داڑھی رکھے اور داڑھی کو نہ سنوارے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ بال کہاں جا رہا، خود کہاں جا رہا، وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، اور پتہ نہیں بندہ کہاں سے کہاں جا رہا۔ داڑھی کو سنوارنا۔ اس دن میں ایک جگہ گیا، میں نے بندے کو علیحدہ بلایا، میں کہ تیل لگا کے ذرا کنگھی دیا کر روزانہ۔ پھر اس میں نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک مجوسی تھا، اس کی لڑکی اسلام سے متاثر ہو گئی، اور وہ بار بار کہ میں مسلمان ہوتی ہوں، بار بار کہ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اب وہ اسلام سے روکے، قدرتی ان کی بستی میں ایک قافلہ آیا، اور ان میں سے ایک صاحب نے اذان دی۔ جو اذان دی وہ خوفزدہ ہو گئی، اور اذان کا لہجہ اتنا خطرناک تھا، خوش الحان نہیں تھا، خوش آواز نہیں تھا، اتنا خطرناک تھا۔ تو ایک دم کہنے لگے اگر اسلام اس چیز کا نام ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کو اذان دینے کا بہت شوق تھا، تو وہ بیچارے تھے معذور، اذان نہیں دے سکتے تھے، پر شوق بہت تھا، تو وہ کہتے تھے اوئے اللہ اکبر، اوئے اللہ اکبر۔ بھائی اللہ اکبر میں اوئے کہاں سے آ گیا؟ اس طرح اذان بڑی اونچی، آواز بہت اونچی تھی، لیکن اوئے اللہ اکبر، اوئے اشہد اللہ،
میں نے پوچھا بابا جی کیا کہنے لوگوں کو بلاتا نہیں اوئے کر کے؟ تو اذان تو بلانا ہے پنجابی میں نا اوئے کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں. تو یہ آواز اذان تو بلانا ہے نا، تو ساتھ اوئے بھی ہونا چاہیے. اور اس نے آخری عمر تک اوئے ختم نہیں کیا. دنیا کا ہر مفتی تھک گیا تھا، اوئے ختم نہیں ہوا. جمعہ اور جمعے کی نماز اور جمعہ اور جمعے کی ساتھ، جمعہ اور جمعے کا دن ایک انسانیت کی زندگی کے لیے سنگ میل ہے. جو شخص صاف کپڑے پہن کے آئے گا، میں صاف کہہ رہا ہوں، نئے نہیں کہہ رہا ہوں، صاف کپڑے، اور عید میں بھی صاف کپڑے ہیں، نئے نہیں ہیں، یہ ہم نے نئے نکال لیے ہیں. اور ظلم کی انتہا ہے آخر یہ اشرا مارکیٹوں میں گزرتا ہے اس لفظ نئے کی وجہ سے. تو جو نئے کپڑے صاف کپڑے پہن کے آئے گا، اصل میں وہ دوسروں کے لیے سبق ہے. لباس تو تیرا بھی تھا، لباس تو میرا بھی تھا، میں نے اس کو دھو لیا. جسم تو تیرا بھی تھا، جسم تو میرا بھی تھا، میں نے اس کو دھو لیا. ناخن بھی تو تیرے بھی تھے، ناخن تو میرے بھی تھے، میں نے ان کو دھو لیے، تراش لیا. بال تو تیرے بھی تھے، جسم کے حصوں کے، بال میرے بھی تھے، میں نے ان کو جہاں سے صاف کرنا ہے وہاں صاف کر لیا، جہاں چھوٹا کرنا ہے وہاں چھوٹا کر لیا. کیوں؟ انسان انسان سے سیکھتا ہے. یہ مل جانا پھر ایک انداز ہے تربیت کا. کیوں؟ بندہ یہاں ایک کامل مسلمان ہوتا ہے، کسی ایسے ملک میں جاتا ہے جہاں اسلام دور دور سے نظر نہیں آتا، فحاشی بے حیائی نظر آتی ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اگر اس کو ماحول نہ ملے تو. کیوں؟ انسان انسان سے سیکھتا ہے اور بغیر اثر لیے اثر لیتا ہے، بغیر اثر لیے اثر لیتا ہے، بغیر اثر لیے اثر لیتا ہے اور بغیر بولے اثر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ سڑکوں پہ بڑے بڑے سائن بورڈ ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے لگاتے ہیں. کوئی بندہ چوک پہ کھڑا نہیں ہوتا کمپنی کی طرف سے، یہ ہمارا یہ سائن بورڈ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجیے، اس کو پڑھ لیجیے. نہیں، بس ایک اچانک سی نظر پڑتی ہے، اور نظر بھی اچانک سی پڑتی ہے پر اثر کر جاتی ہے. اثر کر جاتی ہے. اگر اثر کر جاتی ہے تو ان کی چیز بکتی ہے، اگر چیز نہ بکتی کل کو لگاتے ہی نا. تو انسان اور چیزوں سے اثر لیتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جمعہ ذکر کے لیے ہے اور تجارت کے لیے ہے. اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا غالباً کہ تجارت دو قسم کی ہے، ایک تجارت روحانی ہے، ایک تجارت جسمانی ہے. اور رزق دو قسم کا ہے، ایک رزق روحانی ہے، ایک رزق جسمانی ہے. اور روحانی رزق اکثر بھول جاتا ہے اور جسمانی رزق اکثر یاد رہتا ہے. جس دور میں ہمارے ملک میں جمعے کی چھٹی ختم ہوئی تھی اور اس پہ اچھا خاصا لے دے ہوا تھا، اس دور میں نے ایک بات کہی تھی، موجودہ حالات کے مطابق جمعے کی چھٹی اگر ختم ہوئی ہے تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی اللہ کی ایسی حکمت ہے کہ اللہ ہمیں بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. تو اللہ نے ان مسلمانوں کو کہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے حکم سے، کیونکہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے کوئی مسلمانوں کو بڑے عذاب سے بچانے کے لیے
جمعے کی چھٹی ختم کرائی ہے، ہر ویک اینڈ پہ کیا پروگرام بنتے تھے؟ بس میں اتنے الفاظ کہہ کے آپ کو اپنی سوچوں پہ چھوڑ رہا ہوں. ہر ویک اینڈ پہ، ہر وہ رات جس کا اگلا دن چھٹی ہوتی ہے، جو اب ہفتے کی شام بن گئی ہے نا، کیونکہ ہفتے کا دن یہودیوں کا دن ہے، اتوار کا دن عیسائیوں کا دن ہے، جمعہ کا دن مسلمانوں کا دن ہے. ہر ویک اینڈ میں کیا پروگرام بنتے ہیں اور بنتے تھے، اور وہ شب جمعہ ہوتی تھی، اور وہ ہر ولایت شب جمعہ میں ملی ہے، ہر فقیری شب جمعہ میں ملی ہے، ہر کمال شب جمعہ میں ملا ہے. اور انبیاء کو شب جمعہ میں اللہ کا مزید قرب ملا ہے، اور شب جمعہ میں دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں، اور شب جمعہ میں اللہ کی ذات کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور شب جمعہ میں بخت تقسیم ہوتے ہیں، نصیب تقسیم ہوتے ہیں، رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، عزتیں تقسیم ہوتی ہیں، عافیتیں تقسیم ہوتی ہیں، بلائیں وبائیں ٹلتی ہیں، قحط مرض ختم ہوتا ہے. شب جمعہ اتنی عظیم رات ہے، اور جمعے کی چھٹی کی وجہ سے نظام عالم ماحول اتنا بدلا، انسانیت اتنی گری کہ جمعے کی چھٹی کی وجہ سے اس رات میں کیا پروگرام بنتے تھے. میں سوچنے لگا کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اپنے بندوں پہ کرم کرنا چاہتا ہے. اللہ نے حکمرانوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ نقشے بنا دو، ذرا جمعے کی چھٹی ختم کر دو، کیونکہ اللہ کریم جو تھا اور اللہ اپنے بندوں پہ ترس کھانا چاہتا ہے. یعنی ایک گناہ کعبے کے اندر کرنا ہے اور ایک ہے باہر کرنا، وہاں اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب کو جلدی دعوت دینا ہے. اور ایک گناہ شب جمعہ میں کرنا ہے، ایک اس کے علاوہ ہے. گناہ تو وہ بھی ہے، گناہ تو وہ بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمعے کی چھٹی اسلام کی چھٹی ہے، میں کہنا میرا یہ ہے کہ اس جمعے کی چھٹی کی وجہ سے کتنے بڑے شاید میرے رب نے ہمیں عذاب سے بچا دیا. جمعے کے ساتھ شب جمعہ لگا ہوا ہے، جمعے کے ساتھ شب جمعہ ہے، اور جمعے کے ساتھ جمعے کی تیاری ہے، اور اس تیاری کے اندر تربیت ہے، اور مزاجوں میں صفائی اور نفاست کا مزاج ہے. ہمارے علاقے اب بھی ہیں پاکستان کے جہاں لوگ 3 مہینے نہیں نہاتے، اب بھی ہیں لوگ 3 مہینے نہیں نہاتے. یہ جو لفظ، یہ جو باڈی سپرے آیا ہے، ایجاد ہوا ہے، یہ نہ نہانے والوں کے لیے ہے. جو بندہ کہتا نا باڈی سپرے، میں سمجھ جاتا ہوں، یہ نہ نہانے والوں کے لیے ہے. جسم کے اندر سے اٹھنے والا تعفن، سمیل، بدبو، اس کو وقتی طور پہ دبانے کا دوسرا نام باڈی سپرے ہے. اور میں نے اشتہار پڑھا، لکھا ہوا تھا بھوک بہلاؤ، بسکٹ کا اشتہار تھا. بھوک بہلاؤ، یہ بدبو بہلاؤ. پتہ نہیں میں کس زاویے سے سوچتا رہتا ہوں، میں بھی کوئی الٹا سیدھا آدمی ہوں. سارا دن میرا دن چلتا ہے، سوتا ہوں تو میرا ذہن سوچتا رہتا ہے. اور سوچیں میری یہی ہوتی ہیں ساری جو آپ سنتے ہیں. کبھی ٹرکوں کے پیچھے سوچتا ہوں، کبھی بورڈوں کے پیچھے سوچتا ہوں، اور اس سے پھر اپنی چیزوں کا مطلب لیتا ہوں. وہ کسی اور انداز سے لکھتے ہیں، میں کسی اور انداز سے اس سے مطلب لے کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جمعے کے دن کا نظام باڈی سپرے سے بچانے کا نظام ہے. ہمارے ایک پروفیسر، ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے. تو مجھ سے بہت بڑے تھے لیکن تعلق تھا ان سے. کہنے لگے میں کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے ایک پروفیسر تھا اور بہت زیادہ ماڈرن مزاج کا تھا.
تو ایک دفعہ بلیک بورڈ پہ ایسے لکھا نا اس نے، تو اس کی شرٹ جو ہے وہ بغل سے پھٹی ہوئی تھی، تو اتنے بڑے بڑے بال کی جتنی داڑھی، بغل کے اتنے بڑے بڑے بال تھے، ایسے بلیک بورڈ پہ لکھا، تو شرٹ جو ہے یہاں سے بغل سے پھٹی ہوئی تھی۔ جمعے کا دن نظافت کا، جمعہ کا دن صفائی کا، جمعہ کے دن اپنے جسم کو سکون دینے کا، جمعے کے دن اپنے جسم کا حق ادا کرنے کا۔ تیری آنکھوں کا تجھ پہ حق ہے، تیری زبان، تیرے کانوں کا تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے، جسم کا حق ادا کرنا۔ اب تو نہیں بلکہ بہت عرصے سے یورپ کی زندگی یہی ہے، بوٹ چڑھائے 8 دن تک بوٹ کھولے نہیں، انہی کے ساتھ سو گئے، انہی کے ساتھ اٹھے۔ ان کو کون سے بوٹ کہتے ہیں؟ لانگ شوز۔ امریکہ والے بیٹھے ہیں تو ان کو زیادہ پتا ہے، لانگ شوز، بس اسی میں سو گئے۔ گینگرین ہو جاتا ہے، اندر اندر زخم ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کو سکھ اور سکون چاہیے، تو جمعے کا دن پاؤں کا بھی حق ہے۔ ویسے تو ہر وضو میں حق ہے پاؤں کا، بس جمعے کے دن بھی حق ہے۔ وضو کرنے والا، پاؤں دھونے والا دماغی بیماریوں سے، ٹینشن سے، پاگل پن سے، ذہنی امراض سے، ذہنی جھنجھلاہٹ سے، پرانے سر درد سے اللہ پاک اس کو بچا دیتے ہیں، پاؤں دھونے والے کو، وضو کرنے والے کو۔ کیسی عجیب بات ہے۔ آج سمجھ آئے جمعہ کس لیے ہے؟ جمعہ بھاگم بھاگ آیا، مولانا جب تقریر ختم کی بھاگم بھاگ آیا، جمعہ پڑھ کے یوں گئے نا۔ جمعہ تو ایک پورا کا پورا سسٹم ہے، انسانیت کی تربیت، آپس کے پیار محبت، رکھ رکھاؤ، اخوت اور اخلاق، انسانیت کے لیے تو جمعہ تو ایک پورا کا پورا نظام ہے۔ اس پورے نظام کو سمجھے، اس پورے نظام کو سمجھے۔ کتنے ہیں آپ کے ساتھ؟ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، یہ ہے، یہ ملتان کیا ہے نا؟ آپ یہاں کرسی پہ بیٹھے، ان کو بیٹھ کے ترجمہ کریں۔ گونگے ہیں تو ان کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ میرے شاگرد ہیں جو گونگوں کا ترجمہ کر، پر مجھ سے اب آگے نکل گئے، میں بھول گیا ہوں سب کچھ۔ میں فجر کی نماز کے بعد اسے بٹھا دیا کروں، کوئی نہیں سوئے گا۔ یہ جمعہ ہے، اور اس جمعے کی زندگی کو ہم نے پانا ہے۔ کان میری طرف رہیں، اس جمعے کی زندگی کو اب میں بتاتا ہوں جو پچھلے دفعہ میں نے بتایا تھا نا، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اس کے فائدے اور بتاتا ہوں۔ یاد ہیں وہ فائدے؟ جو نہیں آئے تھے ان کو وہ کاغذ مل سکتا ہے؟ بھائی وہ اپنے کاغذ، کوئی بیٹھا ہے قلندر؟ اچھا، 27 تاریخ کو بانٹیں گے تاکہ جمعے گزر جائیں۔ بھائی وہ آپ نے مجھے پچھلے ہفتے اس کا پروف دکھایا تھا، تو اس کو چھپوا لیتے تو جمعے کے دیتے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا۔ کہتے 27 کو بانٹیں گے۔ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اس کے فضائل کا ایک حوالہ بھی دے دوں اگر کسی کو کوئی شک ہو۔ فضائل درود شریف میں اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ وہاں اس کے مختصر فضائل ہیں، اور باقی کتابوں میں اس کے فضائل بہت تفصیل سے ہیں، جو میں چاہتا ہوں آج وہ بیان کروں۔ اور قرآن کی اس آیت کے تحت فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
اور وذکروا اللہ کثیرا لعلکم، یہ لعلکم تفلحون کی کہ میرا ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ جاؤ۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ مختلف ذکر ہے۔ ایک ذکر اور بتاتا ہوں، وہ ہے محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول اللہ۔ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اخصیص چیز ہے۔ نظروں کا گناہ ہے، بولوں کا گناہ ہے، رزق کا گناہ ہے، خیانت کا گناہ ہے، دیانت کا گناہ ہے، امانت کا گناہ ہے، حقوق کا گناہ ہے، قدموں کا گناہ ہے۔ کوئی بھی گناہ ہے، اور ایسا گناہ جو تیرے اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کسی بندوں کے درمیان نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے، یا بندوں کو پتا ہے۔ انوکھی چیز ہے، ہر نماز کے بعد جو بندہ اس کو 35 دفعہ پڑھے گا، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ اچھا، پچھلی دفعہ جو میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، جن کو خبر نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں، بہت سارے ہیں، پھر مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد اس کو کاغذ پہ 35 دفعہ لکھ لے، حضرت شیخ نے یہ بات لکھی ہے، جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد اس کو 35 بار کاغذ پہ لکھ لے، جمعے کی نماز سے مراد فرض کے بعد یا سنتے پڑھ کے اس کے بعد، بہرحال جمعے کی نماز کے بعد، اور اپنی جیب میں رکھے، اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، اس کی جیب میں سدا برکتیں رہیں گی، اس کی جیب میں سدا بخت رہے گا، اس کی جیب میں سدا نصیب رہے گا، اور اس کی جیب میں اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی، اور اگر مقروض ہے قرضے ختم ہو جائیں گے، اگر رزق میں وسعت چاہتا ہے رکھے، اللہ غیب سے رزق کے برکتوں کے خزانے عطا فرمائے۔ اور جو فجر کی نماز کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے، چند بار درود پاک پڑھے گا، جلد یا دیر سے، اس کی سچی طلب پہ ہے، جتنی سچی طلب ہوگی اتنا جلد یا دیر سے اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا صلی اللہ تعالی وسلم، مدینے والے کی زیارت ہوگی۔ فجر کی اسی کاغذ کو نکالے اور اسی کاغذ کو فجر کی نماز کے بعد دیکھے اور دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے، جلد یا دیر میں اس کو اللہ جل شانہ بہت جلد سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اور جو ہر نماز کے بعد اس کو 35 بار پڑھے گا، ہر نماز کے بعد اس کو 35 بار پڑھے گا، اللہ اس کو گناہوں سے بچا دیں گے۔ گناہوں کی زندگی سے نجات چاہتا ہے، مل جائے گی۔ نشے کی زندگی سے نجات چاہتا ہے، مل جائے گی۔ سگریٹ کی زندگی سے نجات چاہتا ہے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ پان کی زندگی سے نجات چاہتا ہے، بیڑی کی زندگی سے، نسوار کی زندگی سے نجات چاہتا ہے، ہیروئن کی، افیون کی اور کسی خطرناک انجیکشن کی زندگی سے نجات چاہتا ہے، مل جائے گی۔ جو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، یہ ایک دفعہ بنا، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ احمد نہیں ہے لفظ، احمد۔ ہمارے معاشرے میں احسن کو احسن کہتے ہیں، حیران ہوتا ہوں، احسن نہیں ہے، احسن ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تو احمد ہے، احمد۔ تو جو یہ ایک دفعہ بنا، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، ایک دفعہ بنا، تو جس طرح 35 بار پڑھے گا، نشہ، عادت بد، گناہ چھوٹ جائے گا۔ ایک محدث کی خدمت میں ایک بندہ گیا، کہنے لگا میں آپ کا شاگرد ہوں، حدیث آپ سے سیکھی اور حدیث میں آپ سے پڑھتا رہا،
اور آپ سے حدیث کی تکمیل کر کے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، کچھ تنہائیوں کے ایسی عیب ہیں جو میں بتا نہیں سکتا، پر ان سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ جب حدیث دیکھتا ہوں اور قرآن دیکھتا ہوں، مجھے اپنی بات پہ خود شرم آتی ہے کہ میں کیا دھوکہ دے رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا تو ایسا کر، بیت المقدس میں جاؤ، سفر کر، اور یہ ہندوستان بر صغیر کا واقعہ ہے 1922-23 کا۔ بیت المقدس جا، اور بیت المقدس میں جا کے وہاں 1 سال گزار، اور 1 سال ایسا گزار کہ دن کو روزہ رکھ، رات کو قیام اللیل کر۔ اور 1 سال گزارنے کے بعد تیرے اندر سے یہ عیب جائے گا۔ کیوں؟ جتنا بڑا علم اتنا بڑا شیطان، جتنا بڑا عمل اور اس عمل سے روکنے کے لیے اتنا بڑا شیطان۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے جاؤں؟ 1 سال اور 1 سال پورا، یہ کیسے ممکن؟ میں کہ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جا تو سوچ کے آ۔ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آیا، انہوں نے کہا جی میں نے اس کا انتظام دیکھا، اس کا اہتمام دیکھا، سارا اہتمام انتظام ہو جائے پر ایک جگہ کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہاں آ کے میں گر پڑتا ہوں، میرے بس میں نہیں، چلا جاؤں قیام کر لوں، جاگ رہے یا اونگ رہے؟ ہاں بھائی، وہ اس بات کا گنگوں کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہے، یہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے جاگ رہے یا اونگ رہے؟ تم نے نا اگر میری بات سنی نا، میں ان سے باتیں شروع کر دوں گا، گنگوں سے باتیں کروں گا، پھر چپ کر کے بیٹھے رہنا۔ تو بیٹھی 3 بجا، زیادہ تنگ کیا نا آج مجھے، پہلے تو بے بس تھا، بے بس ہوں آپ سے باتیں کرنے کا، اب میں بے بس نہیں ہوں، اب گنگے آ گئے ہیں، میں ان سے باتیں شروع کروں گا، ایسے کروں گا۔ بولی بھول گیا ہوں میں، لیکن کچھ یاد آ جائے گی، گزارا مزارا کی۔ اب وہ پھر واپس آیا کہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں تیرے لیے اللہ کوئی حل نکال دے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر گیا، پھر کہنے لگے جی آپ نے میرا حل نکالا، مجھے اس تنہائیوں کے عیب سے نجات دلا دیں۔ ہاں ایک کام کر تم، چلو تو بیت المقدس نہیں جا سکتا، بیت اللہ میں جا اور کعبے کے اندر جا اور کعبے کے اندر قیام کر، چلے وہ 40 دن کا قیام کر اور 40 دن کا روزہ رکھ اور 40 دن کا قیام لیل کر۔ اس نے کہا مجھے کعبے کے اندر کون جانے گا؟ کعبے کا دروازہ تو ایک کلید بردار ہے جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے ان کے پاس چابی تھی، وہ تو ایک مخصوص اوقات میں کھلتا ہے، وہ کیسے کھلے گا میرے لیے؟ وہ کون کھولے گا؟ انہوں نے کہا میری بس میں نہیں، عمل کس کے علاوہ نہیں۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، وہ فکر مند کوئی حل نکالیں۔ بڑھاپا آ رہا ہے، عیب جا نہیں رہے، انہی عیبوں کے ساتھ قبر میں چلا گیا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟
اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ پھر واپس آئے، پھر کہنے لگے ایک چیز اور ہے، چلو تو بیت المقدس میں نہ جا، کعبہ میں نہ جا، اپنے ہی گھر میں 1 سال کا قیام کر اور 1 سال کا سیام کر، سیام روزہ اور قیام رات کا قیام۔ اور نے کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ وہ شخص آیا نا، انہوں نے کہا سرکار ویسے روزہ ٹوٹ گیا، جذبات پہ قابو نہ پا سکا۔ اس نے کہا اس کے لیے تو اتنا دینا پڑے گا مسکینوں پہ۔ انہوں نے میں خود مسکین ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے، بجے میں سے تھا، کوئی اس کی طرف سے کفارہ کر دے۔ ایک بندہ کہنے لگے جی میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ اتنے مسکینوں کا وہ کھانا سارا آیا، انہوں نے کہا جی کون مسکین ہے؟ کہنے لگا میں مسکین، خود کیا اور خود لے کے گھر چلا گیا۔ یہ اللہ کے حبیب کی میں نے ایک حدیث کا مفہوم سنایا ہے۔ اور حضور اس کے اس عمل پہ مسکرا دیے۔ اچھا چلو پھر اس کا حل سوچتے ہیں، کوئی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے کوئی آسانی عافیت کا حل نکال دے۔ پھر آیا تو پھر آتے ہی چہرہ دیکھا بڑا خوش، انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی سہولت پیکج آ گیا، کوئی سہولت پیکج آ گیا کوئی۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھی اب یہ ہے تو ہر نماز کے بعد صرف 35 دفعہ پڑھ لیا کر محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ پڑھے گا اللہ عیبوں سے، گناہوں سے، عادت بد سے، علت سے، ذلت سے بچا دے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی اور فرد ہے وہ نہیں پڑھتا، اس کی نیت کر کے پڑھو۔ بچپن سے اولاد کی نیت کر کے پڑھ، پیٹ میں بچہ ہے ابھی ماں اور باپ اس کی نیت کر کے پڑھنا شروع کر دے کہ مولا ان کے نصیب اور مقدر تیرے پاس ہیں، ان کے دل کی دنیا تو جانے، ان کے دل کی دنیا میں عیب ڈال دے، بدکاری ڈال دے، سیاہکاری ڈال دے۔ ہاں یا مقلب القلوب، اے ساری کائنات کے دلوں کا مالک، دل تیرے اختیار میں ہے، دل تیرے اختیار میں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، مولا اس دل کو تو نے اپنی محبت میں اگر رنگا ہے اور اپنے مدینے والے کے عشق میں، آل و اصحاب کی محبت میں، اولیاء کے ادب اور عشق میں رنگا ہے تو سخی شہنشاہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا اس دل کو اب واپس ادھر کفر کی طرف، جہالت کی طرف، بدکاری کی طرف، سیاہکاری کی طرف، نافرمانی کی طرف نہ پلٹ، اب اس دل کو سنبھال لے۔ کیوں؟ مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ بیماریوں کے لیے لاجواب۔ جادو کا تو میں بہت عرصے سے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس میں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ جس کو نظر کھا گئی ہو نا، اور جو بیماریاں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دی ہوں اور سارے حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اس کے سارے گھر والے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر کے جتنے بھی افراد پڑھیں گے فائدہ ہوگا۔ جتنے بھی افراد، پھنسی ہوئی گاڑی ہو نا تو ساری سواریوں کو اتار کے کہتے ہیں دھکا لگاؤ، سارے
جتنے زیادہ دھکا لگائیں گے اتنے زیادہ. ہماری گاڑی پھنس گئی ریت میں, تو اس کے ویل کے نیچے سے ریت نکالنی تھی. مجھے کہنے لگے حضرت آپ نہیں. میں نے کہا بھائی سارے نکالو, ریت نکالو, اور نکال کے اس میں سے جھاڑیاں دو تاکہ اگلا ویل جو ہے اس کو پھنسے نہ. ادھر سے جھاڑیاں توڑ, ادھر سے توڑ, ادھر سے توڑ, اس کے نیچے تو. تو یہ جتنے زیادہ گھر میں مل کے کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. کوئی مریض گھر میں ایسا ہے جس کی مرض موت کے علاوہ یہ مرض کا علاج ہے, یہ بتا دوں. رب نے فیصلہ کر دیا ہے موت کا, تو ہم طاقتور تو نہیں ہیں, پر موت کے علاوہ مرض کا علاج ہے, بیماریوں کا علاج ہے. خود پڑھیں محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ. بڑا انوکھا وظیفہ ہے. میں نے اس کا حوالہ مضبوط دیا آپ کو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں لکھا ہے یہ, اور اس کے مزید کمالات اور کتابوں کے حوالے سے میں نے عرض کیے ہیں اور مشاہدات سے عرض کیے ہیں. یہ لفظ بڑے مبارک لفظ ہے. اب میں نے آپ کو درج کیا نا کہ جمعے کے بعد اگر 35 بار صرف لکھ کے جیب میں ڈال لیں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. صرف لکھ کے جیب میں ڈال لیں, صرف لکھ کے جیب میں ڈال لیں, برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور روزانہ اس کو دیکھ کے صبح چند بار درود پاک پڑھ لیں, میرے مدینے والے کا دیدار ہو جاتا ہے. اور کیا چاہیے؟ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس, یہ چھوٹے چھوٹے اعمال, یہ چھوٹے چھوٹے تحفے, یہ چھوٹے چھوٹے موتی امت میں پھیلائیں, اللہ کی مخلوق کو بتائیں. آسان پیکج, سہولت پیکج. اور اس سے اللہ کی مخلوق میں خیر پھیلتی ہے, راحت رحمت پھیلتی ہے. جمعے کے آج مقصد کا پتہ چلا کہ جمعہ کیوں ہوتا ہے ہر ہفتے. جمعہ کیوں ہوتا ہے, یہ جمعہ کا مقصد کیا ہے, اور میرا رب جمعہ کو کیوں لائے, اور جمعے کا فلسفہ کیا ہے. اور جمعے کے بعد کے اذکار اور عصر سے لے کر مغرب تک کی وہ گھڑی جس گھڑی میں قبولیت ایسی ہے جو آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. اور عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, جو 80 بار پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے, 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ جمعہ ہے. اور جمعے سے میں کاروبار سے نہیں روکا. اللہ پاک نے فرمایا تجارت کرو, کاروبار سے نہیں روکا. لیکن اعمال کے ساتھ چلیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ بیماریاں روز ایک, دوسری, اس کے بعد پھر تیسری, پھر چوتھی, بڑی دوائیاں کھائیں, اب تو دواؤں کا ڈھیر لگ گیا ہے. آپ کوئی دوائی نہ دیجیے, مجھے دینا ہے کوئی ایک آدھ دے دیجیے گا, چلو میں تبرک سمجھ کے کھا لوں گا, کوئی وظیفہ بتا دیں. تو میں نے کہا کتنے گھر والے ہیں؟ اتنے بچے ہیں, اتنی بچیاں ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, پھر اس طرح ہیں. میں نے کہا سب کو لگا سکتے ہیں آپ ایک چھوٹے سے لفظ پہ, وہ یہی ہے کہ 35 بار محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پڑھیں. انگلیوں میں گن لینا, یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے پورے ہیں 12, 12 اور 12 24, 12 تیاں 36 ہیں, اور 2 کم کر دیں, نہیں ایک کم کر دیں بس. یہ یوں ایسے انگلیوں پہ ایسے 1 منٹ میں تسبیح لینے کی کیا ضرورت, لے سکتے ہیں تسبیح لینا چاہیں لے سکتے ہیں. انگلیوں کے پورے 12 12 اور 12, ایک چھوڑ دیں بس 35, بہت سہولت. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا کہ
اگر سارے گھر والے آپ کی نیت کر کے پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، ہمدردی ہے گھر والوں میں؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ میں نے کہا ہمدردی واقعی ہے؟ اس نے کہا تسبیح خانے جانا ہے 1 مہینہ گزارنے کے لیے۔ بیوی کہنے لگی مجھے طلاق دے دے، ماں کہنے لگی تیرے بغیر رہ نہیں سکوں گی، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا؟ انہوں نے کہا اللہ کی محبت کے اللہ کے راستے ہیں، اللہ کا نام سیکھنا ہے۔ کل مر جاؤں گا تو میری تو میت سے بیوی بھی وحشت کرے گی کہ رات کو ڈیڈ باڈی کو اکیلی میں نہیں بیٹھ سکتی، ماں کو بھی خوف ہوگا۔ اسے کسی نے بتایا کہ چلو تجھے گر بتاتے ہیں، کہنے لگا بیوی بڑی محبت کرتی ہے، ماں بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا ہاں کرتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سب کی محبتیں سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے نہ بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا گر بتاتے ہیں، یہ کھجور کے درخت کا جو کانٹا ہوتا ہے نا، یہ اگر چبھوئیں تو اس پہ نشان بھی پڑ جاتا ہے، ورم بھی آ جاتی ہے، ایسے جیسے سانپ نے کاٹا ہو۔ کھجور کا کانٹا بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ چبھولے اپنے آپ کو زور سے اور چیخو چلا کے سانپ کاٹ گیا۔ پھر مجھے بلانا، پھر میں تجھے گر بتاؤں گا، پھر دیکھیں گے محبتیں کیویں چینا ہی چھڑیندا یار، چینا ہی چھڑیندا یار اتھاں اللہ والی تار۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ چل جائے گا کہ چینا چھڑیندا کیویں۔ وہ چینا ہوتا ہے ایک چینے کا، کبھی آپ نے دلیا کھایا ہے؟ کس نے کھایا ہے؟ جس نے کھایا ہاتھ کھڑا کرے۔ کھایا ہے۔ اس کو اگر ایسے چھنے نا چھج کے اندر، اس کے چھلکے اترتے جاتے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ اصل میں اللہ کی محبت کی اصل میں یہ مثال دے رہے ہیں کہ ایسی تسبیح پھرتی ہے پھر ختم ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ تسبیح کب ختم ہوگی؟ انہوں نے کہا جب بندہ ختم ہوگا۔ یہاں کی خدمت کے بارے میں ایک بندہ کہنے لگا یہاں تسبیح خانے کی خدمت کب ختم ہوگی؟ انہوں نے کہا جب تارے ختم ہوگا۔ ختم ہی نہیں ہوتی خدمت۔ تو کیا بات کر رہا؟ کانٹا چبویا۔ اب کانٹا چبویا نا، ورم ہو گئی، نشان پڑ گیا، ہائے ہائے سانپ ڈس گیا، اوئے ادھر بھاگو ادھر بھاگو۔ انہوں نے کہا بس میرا آخری دوست ہے، اس کو بلا لو، الوداعی ملاقات، الوداع سیدہ، کانڈ دکھا سیدہ۔ بس الوداعی ملاقات ہے، اور اس کے بعد بس اس کو بلایا۔ اس نے کہا جی اوہو بس، والدہ کو کہا آپ کے لیے بھی زندگی کی آخری سانس ہے، بس اس کو جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو۔ اس نے پورا پہلے نقشہ بنایا، پورا نقشہ کھینچ کے کہنے لگا ایک چیز ہے، اس کو کوئی چوس لے تو وہ مر جائے گا، یہ بچ جائے گا، آپ میں سے جو ہو۔ آپ ماں ہیں، آپ بیوی ہیں، محبت کی انتہا ہے، اب کون چوسے؟ پھر کہ جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے، زہر چڑھ رہی ہے دماغ پہ، آنکھوں پہ، دل پہ، اور اچانک دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ ہاں اس کو چوس لیں، کیونکہ چوسنے والے ہوتے ہیں نا، بعض پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، سانپ کی زہر کو چوس لیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، چوس لیں ورنہ۔ بیوی ہے تھی، ماں کہنے لگی اماں تو بوڑھی ہو گئی ہے، سب کچھ کھا پی دیکھ دکھا بیٹھی ہے، اولاد ہے۔ کہنے لگی نہیں بیٹا، زندگی سب کو اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا اٹھ وہ چل، محبت ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ محبت بھی آخر ایک وقت آتا ہے، اس پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے، چل تسبیح خانے۔ انہوں نے کہا اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر، پھر ملیں گے۔ یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، چل۔ تو آج کے درس میں ختم کر رہا ہوں، نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، بس ایک بات آپ سے عرض ہے، یہ جو محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول اللہ، اس کی آپ سب کو اجازت ہے، آگے بھی اجازت دینا چاہیں اجازت ہے۔ یہ بیماریوں کے لیے، عیبوں کو، گناہوں کو دور کرنے کے لیے، کوئی علت لگ گئی ہو اس کے لیے، کوئی جادو ایسا خطرناک ہو
اس کو ختم کرنے کے لیے، نظر بد ہو جناتی دنیا کو ختم کرنے کے لیے، گھروں کے اندر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، حتیٰ کہ میں نے میاں بیوی کے نفرتوں ختم کرنے کے لیے، اور بچے تنگ کرتے ہوں، زج کرتے ہوں اور آپس میں لڑتے ہوں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ میں نے مسلسل بتایا ہے، سال ہر سال سے بتایا ہے اور مسلسل بتایا ہے، اور اللہ کے نام کی یہ برکت ایسی ہے کہ اس سے جو ہے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں جن لفظوں کے دیکھنے سے اتنی بڑی کائنات کی ہستی کا دیدار ہو جاتا ہے، ان لفظوں کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ان لفظوں کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک مجھے آپ کو ادب کی دنیا عطا فرمائے، طلب کی دنیا عطا فرمائے، استقامت کی دنیا عطا فرمائے،